اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاوت کی کہانی آنکھ کھلنا۔ ایک گاؤں میں کاشف نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ کاشف بہت سست اور لاپرواہ تھا۔ اسے زندگی میں نہ وقت کی قدر تھی نہ محنت کی۔ اکثر لوگ اسے سمجھتے تھے کہ بیٹا وقت ضائع نہ کیا کر، محنت کر، کل پچھتائے گا، مگر وہ ہنس کر ٹال دیتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک مشہور تاجر آیا جو نوجوان کو نوکری دیتا تھا۔ کاشف نے بھی قسمت آزمانے کا سوچا، مگر وہ وقت پر نہیں پہنچ سکا۔ جب وہ دفتر پہنچا تو انٹرویو ختم ہو چکا تھا۔ تاجر نے کہا، بیٹا جو وقت کی قدر نہیں کرتے، قسمت بھی اس کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے۔ کاشف کو افسوس تو تھا، مگر اس نے پھر بھی کوئی سبق نہ سیکھا۔ دن گزرتے گئے، دوست سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، مگر کاشف وہیں کا وہیں رہا۔ آخر ایک دن اس کے والد بیمار ہو گئے اور گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ گھر میں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگیں تو نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ تب جا کر کاشف کی آنکھ کھلی اور اس حقیقت کا احساس ہوا کہ زندگی کھیل تماشا نہیں، بلکہ محنت اور ذمہ داری چاہتی ہے۔ اس دن کے بعد کاشف نے دن رات محنت شروع کر دی۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ کامیاب مزدور بن گیا۔ پھر چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور آہستہ آہستہ گاؤں کے کامیاب نوجوانوں میں شمار ہونے لگا۔ اب وہ جب بھی کسی نوجوان کو سست دیکھتا تو مسکرا کر کہتا، بیٹا میری طرح دیر سے آنکھ مت کھولنا، وقت نکل جائے گا۔ یعنی غافل مت بنو، وقت پر ہر کام کرنا، اور وقت نکل جاتا ہے تو پھر یہ ہاتھ نہیں آتا۔ انسان کو وقت پر اپنی غلطیوں کا احساس کر لینا، کیونکہ موقع ایک بار جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا اور انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں اور ہر کام وقت پر کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محنت کرنے والے اللہ کے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ بادشاہ کی حماقت۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ رعایت کی نگہبانی سے بے پرواہ، بے انصافی اور ظالم پر دلیر تھا۔ ان دنوں کی بات یہ نتیجہ برآمد ہو رہا تھا کہ اس کے ملک کے لوگ گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ ایک دن یہ کم فہم اور ظالم بادشاہ اپنے دربار میں عہدیداروں اور ندیموں کے درمیان بیٹھا فردوسی کے مشورے میں رزمیہ نظم شاہانہ سن رہا تھا۔ بادشاہ زحیق فریدوں کا ذکر آیا تو اس نے اپنے وزیر سے سوال کیا کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ زحیق جیسا بڑا بادشاہ ہی اپنی سلطنت کو گنوا بیٹھا اور فریدوں بڑے بادشاہ بن گیا، جبکہ اس کے پاس لشکر تھا نہ بڑا خزانہ۔ اس کا وزیر بہت دانا تھا۔ اس نے ادب سے جواب دیا کہ حضور والا، اس کی وجہ یہ تھی کہ فریداں خالق خدا کا ہی خواہ اور زحیق لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف سے لاپرواہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ زحیق کو چھوڑ کر فریداں جھنڈے سے تل جمع ہو گئے۔ وہ بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ لشکر اور عوام کی مدد سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ پھر وزیر نے بادشاہ کو نصیحت کی سلطنت قائم رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ حضور اپنے رویہ بدلیں، لوگوں کو پریشان اور ہراساں کرنے کی بجائے اچھا برتاؤ کریں۔ احسان اور انصاف کرنے سے بادشاہ کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ فوج کے سپاہیوں وفاداروں جانثاروں بن جاتے ہیں۔ یہ باتیں خیر خواہی کے جذبہ سے کہی گئی تھی، لیکن بادشاہ وزیر سے ناراض ہو گیا اور اسے جیل بھجوا دیا۔ اس نے اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کچھ ہی دن بعد کرنا خدا کا کیا ہوا کہ بادشاہ کے بھائی بتوجو نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور رعایا ان کی طرف دھار ہو گئی۔
کیونکہ ہر شخص بے تدبیر بادشاہ کے ظلم سے پریشان تھا۔ سلطنت اور ظلم ایک جا نہ ہو سکتی کبھی، بھیڑیوں کی رکھوالی کب رکھے گا؟ ظلم صفا کے جو حکم بھی ہو جائے دلیر، جان تو خسر حکومت اس نے خود ہی ڈھایا۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں جہاں ندانی یا زیرین اصول بیان کیا، بادشاہ کی اصلی قوت رعایا کی خیر خواہی اور محبت ہے۔ یہ قوت احسان اور انصاف کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے، بصورت دیگر انتہائی قریبی لوگ بھی مخالف بن جاتے ہیں، ظالم حاکم تنہا رہ جاتا ہے، اسی حالت میں دشمن اسے آسانی سے ختم کر دیتے ہیں۔